بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچہ دیا، اور یہ بچہ ان کو کافی دعاؤں کے بعد ملا تھا۔ بڑھاپے میں ملا وہ پیارا بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیوی ہاجرہ کے لیے آنکھوں کا نور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بیوی بچے دونوں کو عرب کے اس ویران علاقے مکے میں چھوڑ کر واپس فلسطین لوٹ جاؤ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ بیوی ہاجرہ مکہ کے اس ویران علاقے میں اکیلے زندگی گزار رہی تھی۔ وہ دن رات اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کر کے رویا کرتی تھی۔ ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب لگ بھگ 13 سال کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے سے ملنے کے لیے گئے۔ پھر ایک رات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو اچانک انہیں خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ یہ خواب دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور صبح 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے۔ اگلے دن پھر سے وہی خواب آیا تو دوسرے دن بھی 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دی۔ تیسرے دن پھر سے وہی خواب آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بیٹے اسماعیل کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ گیا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ لے جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ شہزادے کو تیار کر دیتی ہے، مانگ سجاتی ہے، تیل لگاتی ہے، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہے۔ جب بیٹا تیار ہو جاتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو لے کر مکہ کی اس ویران علاقے کی طرف اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ میرے دوستو، اس بوڑھے باپ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ جب ان کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ آج اتنے سالوں کے بعد میں اپنے بچے اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں، لیکن اگلے ہی پل دوسرا خیال آتا ہوگا کہ ارے، میں تو اسے ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ بوڑھا آدمی تو ایک مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اور یہ باپ اللہ کے حکم کے خاطر اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، ان کے دل پر کیسی چھریاں چل رہی ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی کی طرف چلتے جا رہے تھے۔ مینا وادی مکہ سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اچھلتے کودتے بہت خوشی اپنے ابا کے ساتھ جا رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے۔ شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں پہلے ہی خبر ہو گئی تھی، اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا وادی کے قریب پہنچے تو اچانک شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بہکانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، اتنے سالوں بعد تمہیں بیٹا ہوا ہے اور تم اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی وہم ہو، چھوڑ دو اس کو، پھر تمہیں بچہ نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائی، شیطان کو مارا اور کہا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں اللہ کے حکم پر قربان کر دیتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ اچانک شیطان پھر سے سامنے آ گیا اور حضرت اسماعیل کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے، دوست کی دعوت میں، ان کے دوست نے بلایا ہے، اسی دعوت میں ہم جا رہے ہیں۔ کہا، نہیں، یہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکر اٹھا کر شیطان کو مارا۔ ان باپ بیٹوں کی یہ ادا
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آج بھی حج کرنے والے لوگ جب تک مینا وادی میں شیطان کی ان 3 جمرات کو ساتھ ساتھ کنکری نہ مارے تب تک ان کا حج پورا نہیں ہوتا۔ جب شیطان ان باپ بیٹوں کی طرف سے مایوس ہو گیا تو وہ ایک عورت کی شکل میں آ کر جلدی سے حضرت ہاجرہ کے پاس ان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا کہ ہاجرہ، کیا تجھے پتا بھی ہے کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بچے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو بیوی ہاجرہ نے جواب دیا کہ ہاں، وہ تو میرے بچے اسماعیل کو دعوت پر لے گئے ہیں۔ اس پر شیطان نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اسی لیے جلدی سے جاؤ اور اپنے بچے کو بچاؤ۔ بیوی ہاجرہ نے جیسے ہی شیطان کی یہ باتیں سنی تو وہ شیطان سے کہنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ 90 سال کا رحم دل انسان جو کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی ہے، وہ کیسے اپنے معصوم بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے شوہر کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچے اسماعیل کو میری خاطر ذبح کر دو۔ یہ سن کر بیوی ہاجرہ کا دل مضبوط ہو گیا اور وہ شیطان سے کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے کہ میں ایک اسماعیل تو کیا، اگر اللہ نے مجھے 1000 بیٹے بھی دیے ہوتے تو میں سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ بیوی ہاجرہ کا یہ جواب سن کر شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی میں پہنچے تو حضرت اسماعیل سے کہنے لگے کہ بیٹا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان آپ بتائیں تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، ایسی بات سن کر دنیا کا کوئی بھی لڑکا اپنے باپ سے لڑ جاتا اور کہنے لگتا کہ ابا جان، آپ ایک خواب کے خاطر کیا مجھے ذبح کر دو گے؟ یہ غلط ہے۔ لیکن اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنہرے لفظوں سے لکھنے والا ہے۔ قرآن نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ اے بیٹا، مجھے اللہ کی طرف سے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے میرے بچے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ دیر نہ کریے، بلکہ ذبح تو کیا، جو بھی کرنا ہے کریے، اللہ کا حکم پورا کریے۔ اور اے ابا جان، آپ میرا ہاتھ پیر باندھ دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جس وقت آپ مجھے ذبح کریں میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ کر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ابا جان، آپ مجھے اوندھے منہ لٹا کر ذبح کرنا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہوا اور آپ میری گردن پر چھری پھیریں گے تو کہیں بیٹے کی محبت میں آپ کا ہاتھ کانپ نہ جائے اور اللہ کا حکم ٹوٹ نہ جائے۔ اسی لیے ابا جان، آپ میرا منہ زمین کی طرف کر دینا اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہ رہے۔ اپنے بچے اسماعیل کی ایسی باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور رسی لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھنے لگے۔ میرے دوستو، آپ اس وقت کا نقشہ ایک بار اپنے ذہنوں میں کھینچ کر دیکھیے کہ ایک بوڑھا باپ کہ جس کے جسم میں جان تک نہ بچی ہو، کمزوری کی یہ حالت ہو کہ ڈنڈا لے کر چلتا ہو، اور بڑھاپے کا ایک ہی سہارا ایک پیارا سا بچہ ہو کہ جو 60 سالوں کی دعاؤں کے بعد ملا ہو، تو وہ بوڑھا باپ کیسے اپنے اس بچے کی گردن پر چھری چلائے گا؟ لیکن آج مینا کی وادی میں منظر ہی کچھ اور تھا کہ یہ بوڑھا باپ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے اس بچے کے ہاتھ پیر باندھ رہا ہے، جیسے کہ بکرے کو ذبح کرتے وقت اس کے ہاتھ پیر باندھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھے اور انہیں زمین پر لٹا دیا۔ ہاتھ میں وہ تیز دھار چھری لی اور اپنے بچے اسماعیل کے پیٹھ پر اپنا گھٹنا رکھ کر بال پکڑے اور چھری گردن پر رکھتے ہوئے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگا کہ اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں میرے بچے اسماعیل کی محبت آپ سے زیادہ بیٹھ گئی ہے؟ تو اے اللہ، میں آپ کی محبت کے لیے ایک اسماعیل تو کیا، اگر تو نے مجھے 1000 اسماعیل بھی دیے ہوتے تو سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔
اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ میرے دوستو، آسمان کے سارے فرشتے کبھی ایک ساتھ نہیں روئے، لیکن دو موقع ایسے ہیں کہ جب آسمان کے فرشتوں کے بھی چیخیں نکل پڑی اور سب رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ پہلا موقع یہی تھا کہ جب اس 92 سال کے بوڑھے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ تو یہ سن کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ اور دوسرا موقع جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں کافروں نے پتھروں سے مارا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے بسی دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کے بھی چیخیں نکل پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کے کہنے پر آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، اسی لیے جس وقت وہ چھری چلا رہے تھے تو پتہ نہیں وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا کر اپنے بچے اسماعیل کی گردن کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا ایسے ہی لیٹے رہنا، میں چھری تیز کر کے لاتا ہوں، شاید چھری کی دھار میں کچھ کمی رہ گئی ہے۔ لیکن اللہ نے چھری کو حکم دیا تھا کہ اے چھری، کچھ بھی ہو تجھے اسماعیل کی گردن پر نہیں چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سامنے ایک پتھر کے پاس جا کر چھری تیز کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری تیز کرتا دیکھ رہے تھے۔ میرے دوستو، قربانی کے بکرے کے لیے علماء اکرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب بقرعید کے دن بکرے کو ذبح کرو تو اس کے سامنے چھری تیز نہ کیا کرو کہ کہیں چھری کو تیز ہوتا دیکھ بکرے کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہاں مینا کے وادی میں تو منظر ہی کچھ اور تھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم نظروں کے ساتھ اپنے ابا کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ چھری تیز کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے، آنکھوں پر پٹی باندھی اور پیٹھ پر پیر رکھ کر گردن پر چھری چلانے کی تیاری کرنے لگے۔ ادھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت سے ایک بھیڑ لے کر آؤ اور اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹا دو، کیونکہ میرے ابراہیم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میری خاطر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر کے رہے گا۔ پھر جب چھری چلانے کی کوشش کرنے لگے تو اچانک چھری گردن پر چلنے لگی اور ہاتھوں میں خون لگنے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور خیال آنے لگا کہ میرے بچے اسماعیل کی گردن کٹ گئی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کے خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نہ روکی اور برابر گردن کاٹتے رہے۔ جب یقین ہو گیا اب گردن پوری طرح سے کٹ چکی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہٹے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے بچے اسماعیل کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور سامنے ایک ذبح کیا ہوا بھیڑ پڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے کچھ پوچھتے کہ اچانک چاروں طرف سے ایک آواز سی گونجنے لگی، اور اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر کہا، اے ابراہیم، حقیقت میں تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔